على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم محتشم معزز سامعین حضرات، 19 جنوری بروز بدھ 2022 بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عنوان ہے دل بنتا کب ہے اور بگڑتا کب ہے۔ اس پر ایک حدیث سماعت فرمائیں، جامع حدیث ہے۔ عن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحلال بین۔ نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الحلال بین، حلال واضح ہے۔ بولو جی، حلال کوئی حلال چھپا ہوا نہیں ہے، واضح ہو چکے ہیں۔ والحرام بین، اور حرام بھی واضح ہے، بولتے چلے، حرام بھی واضح ہے۔ وبینہما مشتبہات، اس کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہ ہیں۔ مشتبہ سمجھتے ہیں نا، پتہ نہیں ہوتا ادھر کی ہے کہ ادھر کی ہیں۔ لا یعلمہن کثیر من الناس، اکثر لوگ ان کو جانتے نہیں۔ فمن اتقى الشبہات استبرأ لدینہ وعرضہ، جو ان شبے والی چیزوں سے بچ گیا، اس نے اپنا دین بھی بچا لیا، اپنی عزت بھی بچا لی۔ کوئی جو چیز ہے ہی شبے والی، اس سے بھی بچو۔ بولو بھائی، اس سے بھی بچو۔ حلال تو پکڑنا ہے، حرام سے بھی بچنا ہے، اور مشتبہ چیزوں سے بھی۔ وقع فی الحرامی، اس کے درمیان کچھ چیزیں وہی ہے کہ جو مشتبہ میں پڑے گا وہ حرام میں پڑے گا۔ کرائی یرعا حول الحما یوشک ان یرتفع فیہ الا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کنارے پر بکریاں چراتا ہے، جو کنارے پر بکریاں، وہ کنارہ جو حکومت نے منع کر دیا کہ اس سے آگے کوئی جانور جا سکتا، باڑ لگی ہوئی ہے، باڑ، تو جو کنارے پر جا کے بکریاں چرائے گا تو خطرہ کیا ہے کہ جانور منہ، بولو نا بھائی، خطرہ ہے کہ جانور منہ، کیونکہ یہ کنارے پر لے آیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان لکل ملک حمن الا وان حم اللہ محارمہ، ہر کسی کی ایک نہ ایک باڑ ہوتی ہے، سرحد ہوتی ہے، باؤنڈری ہوتی ہے، یا وہ علاقہ جو ممنوع الدخول ہوتا ہے کہ اس میں کوئی داخل ہو سکتا، اور اللہ کی باؤنڈری، اللہ کی حدیں وہ ہیں جو حرام کر دی گئی ہیں، یہ ممنوع الدخول ہے کہ ان میں کوئی داخل ہو سکتا۔ اب اس سارے سیٹ اپ کو چلایا کہاں سے جائے گا؟ کیسے حلال پہ آئیں، کیسے حرام سے بچیں، کیسے مشتبہات چیزوں سے بچیں؟ تو فرمایا الا ان فی الجسد مدغہ، تمہارے جسم میں ایک ٹکڑا ہے۔ بولو، تمہارے جسم کا ایک ٹکڑا ہے۔ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ ٹکڑا ٹھیک ہے تو پھر سارا جسم ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ ٹکڑا خراب ہے تو پھر تمہارا سارا جسم الا وہی القلب، آگاہ رہو کہ وہ ٹکڑا دل ہے۔ اگر دل صحیح ہے تو پھر سارا جسم صحیح ہے، اور اگر دل ہی خراب ہے تو پھر سارا جسم۔ دل کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بین المرء و قلبہ، کہ جان لو اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے دل کے درمیان آڑ بن جاتا ہے، اس کے دل کے درمیان آڑ بن جاتا ہے۔ تو جو اللہ سے لو لگائے پھر وارے نہارے ہو گئے، اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے لو نہیں لگائی ان کے سارے ہی کام خراب ہیں۔ اچھا جی، اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دل کی کیفیت کیا ہے۔ دل سارے انسان کا سردار ہے، بولیے، سارے جسم کا مرکز ہے، ہیڈ کوارٹر ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ بولے تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہم نے بات نہ کرنی ہو تو کیا کرتے ہیں؟ بات کرنے کو بولتے جاؤ نا۔
نہ دیکھنا ہو تو دیکھنے کو بات دل پہ پہنچ رہی ہے، نہیں سننا تو یار سننے کو، یہاں نہیں جانا تو جانے کو، ادھر نہیں آنا تو آنے کو، جو نہیں بیٹھتے ان کا بیٹھنے کو، اور تہاڈا بھی سارے اندر رل کے بولن نو سارا مسئلہ دل کا ہی ہے۔ اگر دل ٹھیک کر لے تو سارے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اچھا، امام ابو بکر وراق، سارے پڑھو رحمت اللہ۔ تسی کول بیٹھے ہوئی آواز نہیں ہوندی، کوئی معاملہ دل دا ہی ہے، دل دا معاملہ، اس سے آگیا بھی دل دا معاملہ ہے، گڑبڑ ہے، اینو ضرور معاملے نو صحیح کیتا جائے۔ امام ابو بکر وراق، سارے پڑھو رحمت اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ دل کی 6 حالتیں ہوتی ہیں۔ بولی کتنی؟ 6۔ یا تو دل زندہ ہے، نمبر 2 دل مردہ ہے، اور نمبر 3 دل صحت مند ہے، نمبر 4 دل بیمار ہے، نمبر 5 دل بیدار ہے، نمبر 6 دل غفلت والا ہے۔ ان میں سب سے اعلیٰ دل کون سا ہے؟ جو زندہ ہے۔ بولو جی، جو زندہ ہے۔ اب دل کی حیات کیا ہے؟ حیاتہ الہدایۃ و موتہ الدلالۃ۔ اگر ہم ہدایت پر ہیں تو دل زندہ ہے، اور اگر ہم گمراہی پر ہیں تو بولیے دل مردہ ہے۔ اس لیے مانگا کریں کہ اللہ ہمیں دل کی زندگی عطا فرمائے۔ اچھا، نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن پاک نازل فرمایا ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون، کہ قیامت والے دن تمہارا مال بھی نفع نہیں دے گا اور تمہارے بیٹے بھی نفع نہیں دیں گے۔ ولا، آپ نے فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اگر تمہارا دل بنا سنورا سجا ہوا ہوگا تو وہ دل تمہارا قیامت والے دن کام آئے گا۔ بخاری کی حدیث ہے جی، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ نہ تمہاری صورتیں دیکھتا ہے نہ تمہارے مال دیکھتا ہے، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تو تمہارے دل دیکھتا ہے اور دلوں سے نکلے ہوئے اعمال دیکھتا ہے۔ اور سورۃ الاعراف میں آپ مجھ سے سن چکے ہیں کہ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل تو ہیں مگر یہ سمجھتے بولتے جائیں ذرا، دل تو ہیں مگر سمجھتے نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں تو ہیں مگر دیکھتے نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان تو ہیں مگر سنتے نہیں۔ وہ کی کہتے ہیں تینوں نظر نہیں آتا، حالانکہ وہ ویکھ رہے ہوتا ہے۔ یہ ٹریفک پہ آگے گاڑی نظر نہیں آتی، پر وہ چونکہ پرواہ نہیں کرتا نا، کہتے تین نظر نہیں آ رہا، آپ ہارن دیتے ہیں، اور جب آگے والا نہیں ہٹتا تو کیا کہتے ہیں تینوں سنتا نہیں؟ بولو تو صحیح نا، سنتا نہیں مطلب کان تو ہے، سنتا بھی ہے، پر تو سنن تو کم ہے۔ اللہ بھی فرما رہے دل تو ہے پر انہوں نے دل میں میرے مصطفیٰ کو بسایا نہیں ہے، انہوں نے اسلام داخل نہیں کیا۔ اچھا، اب آگے سنیے، اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہے۔ بولو کن کی طرح ہے؟ بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی، یار بولو نا، ان سے بھی گھٹیا گرے ہوئے ہیں۔ اب جانور کیوں کہا؟ کیونکہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں اور نسل بڑھاتے ہیں، کھانا پینا، روٹی کپڑا مکان، تو کیا خیال ہے یہ جانوروں کے پاس نہیں ہے؟ اب آپ بولے تو صحیح نا، آپ کی کوٹھی میں بھی وہ اپنا گھونسلہ بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں کوٹھی تمہیں مبارک ہو، ہمیں گھونسلہ چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ چیونٹی آپ کی کوٹھی میں بھی رہے گی تو اپنی بل بنا کے رہے گی، وہ کہتی ہے کوٹھی تمہیں مبارک ہو، مجھے بل ہی کافی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے یہ رہنے میں، کھانے پینے میں تو جانوروں کی مثل ہو تم۔ بل ہم عدل، بلکہ اس سے بھی گھٹیا کیسے ہو گئے کہ جانوروں کی جس سے دشمنی ہوتی ہے اسی سے لڑتے ہیں، اور ہماری جس سے ہو ہم اس کا ابا بھی مار دیتے ہیں، اس کی اولاد بھی مار دیتے ہیں۔ ہماری بیوی سے اختلاف ہو جائے تو ساس بھی اچھی لگتی، اس کے بھائی بھی اچھے لگتے، اور اس کا باپ بھی اچھا لگتا۔ تو ان معاملات میں ہم جانوروں سے بھی گھٹیا ہو گئے۔ اولئک هم الغافلون، یہ بڑے غافل لوگ ہیں۔ ہاں،
سورۃ الحج میں اللہ نے فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، میرے محبوب ظاہری ڈیلے تو یہ پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے ہیں مگر دل کے اندھے ہیں. بولیے دل کے اندھے. ہاں اوپر والی آنکھ اندھی ہو تو خیر صلاح. وہ کیوں خیر صلاح سنیے. عن انس قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یقول، اللہ حضور فرماتے ہیں کہ قال اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ فرماتا ہے کہ اذا ابتلیت عبدی بحبیبتہ ثم صبر عوضتہ منہم الجنۃ یرید عینیہ. میرے نبی کریم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کی دونوں آنکھیں لے لی ہے، اگر وہ اس پہ صبر کر جائے تو میں اس کے بدلے میں جنت عطا فرماؤں گا. دل مردہ دل نہیں، شاعر کہتا ہے کہ دل مردہ اقبال کہتا ہے دل مردہ دل نہیں، اسے زندہ کر دوبارہ کہ یہی امتوں کے مرض کہن کا چارہ. امتوں کا جو اصل مرض ہے نا وہ دل کا مرض ہوتا ہے. بولو جی کس کا ہوتا ہے؟ دل کا. ہمارے علماء بزرگ سلف صالحین فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں گناہ سے بھی بدتر ہیں. بولو گناہ سے بھی گناہ کو حقیر سمجھنا. بولیے گناہ کو گناہ کو حقیر نہ سمجھنا. معافی چاہتا ہوں، گناہ کو حقیر نہ سمجھنا یہ گناہ سے بھی بدتر ہے. بولیے گناہ سے بھی. نمبر 2، گناہ کر کے خوش ہونا، یہ گناہ سے بھی یار سارے تو بولو، یہ گناہ سے بھی برا ہے. اور نمبر 3، گناہ پر اصرار کرنا کہ میں پھر کروں گا پھر کروں گا پھر کروں گا. بولو یہ گناہ سے بھی برا ہے. اور نمبر 4، گناہوں پر فخر کرنا، معاذ اللہ استغفر اللہ. یہ 4 باتیں بولیے جی گناہوں سے بھی. تو قلب سلیم جب ہوگا تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں ہر گناہ کی نفرت بٹھائے گا اور دل میں ہر نیکی کی محبت پیدا فرما دے گا. حدیث سنیے. عن ابن عباس، سارے پڑھو رضی اللہ عنہ، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم فاذا ذکر اللہ خنس واذا غفل وسوس. فرمایا شیطان انسان کے دل پر چپکا رہتا ہے. جس وقت انسان اللہ کی یاد اور اللہ کی طرف دھیان کرتا ہے تو یہ ہٹ جاتا ہے. وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ، پھر جب یہ دل کو غفلت میں ڈالتا ہے شیطان پھر آ جاتا ہے. بولیے شیطان. ایک اور حدیث سنے پر پہلے کہیں سبحان اللہ. تو سارے سستے ہوئے پہ اونچی کہو سبحان اللہ. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه، کہ جب کوئی انسان مومن گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. بولیے جی اس کے دل پر سیاہ. یہ دل بنتا کب ہے بگڑتا کب ہے بتا رہا ہوں، اور حضور کی زبان سے بتا رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں. فَإِن تَابَ، اگر گناہ کے بعد توبہ کر لی، وَاسْتَغْفَرَ، اور استغفار کر لیا، تو سُقِلَ قَلْبُهُ، اللہ دل صاف کر دیتا ہے. بولو بھئی اللہ دل، یہ دل صحیح ہو گیا جی. وَإِن زَادَ زَادَتْ حَتَّى تَعْلُو قَلْبَهُ، اور اگر یہ گناہ پہ گناہ کرتا گیا تو سمجھ لو پھر وہ زنگ پہ زنگ بھی. فَذَلِكُمُ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى، یہی تو وہ ہیں لوگ جن کا اللہ نے ذکر کیا ہے سورہ مطففین میں کہ کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ ان کے دلوں پر گناہوں کا زنگ چڑھ چکا ہے. اور جس کے دل پر گناہوں کا زنگ چڑھا ہو نا، وہ مسجد میں بھی کام کر رہا ہو تو نماز بھائی بولو نا، نماز. سید نفیس شاہ صاحب لاہور کے ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کی مسجد میں مستری لگے ہوئے تھے اور وہ زور کی نماز پڑھانے آئے. تو مستری صاحبان اپنے کام میں تھے. آپ نے فرمایا بھی نماز پڑھو. تم نے نماز نہیں پڑھتے؟ کہنے لگے جی ہم تو نہیں پڑھتے. فرمایا چلو چھٹی کرو. اور جو دیوار انہوں نے بنائی تھی گرا دی. فرمایا اس کو گراؤ، اللہ کے گھر کی دیوار بے نمازیوں سے بنوائیں گے تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا. لہذا کوئی نمازی مستری لاؤ
اور نمازی مزدور لاؤ. دل پر جب گناہ کا زنگ چڑھ جائے تو معاذ اللہ پھر گانے اور اذان میں اس کو کوئی فرق معلوم ہے؟ وہ گانا بھی اسی نیت سے سن رہا ہوتا ہے اور اذان بھی سن کے پرواہ کرتا. جس کا دل زنگ والا ہو وہ مسجد کی لیٹرین میں پیشاب تو کرے گا پر نماز. یہاں صابن پڑے ہوتے ہیں نا, آتے ہیں آپ کے مکینک صاحبان, ہاتھ دھوتے ہیں, ساری گندی میل پھینکتے ہیں, اور جماعت ہو رہی ہوتی ہے وہ نماز پڑھتے, سمجھ لو کہ بس دل پہ سارا کوئی وہ کچھ ہو چکا ہے کہ سیاہی ہے گناہوں کی. ایک حدیث پاک اور سن لیں. عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان یقول لکل شیء ثقالۃ, ہر چیز کا ایک ریگ مار ہوتا ہے, برش ہوتا ہے نا صاف کرنے والا. وثقالۃ القلوب ذکر اللہ, کہو ذرا سبحان اللہ. بھائی یہی تو اللہ کا ذکر ہے, پھر کہو سبحان اللہ. فرمایا دلوں کی پالش اللہ کا ذکر ہے. وما من شیء انجا من عذاب اللہ من ذکر اللہ, فرمایا کوئی شے اللہ کے عذاب سے ذکر اللہ سے زیادہ تمہیں بچانے والی نہیں ہے. یعنی سب سے زیادہ اللہ سے بچانے والی کیا چیز ہے جی؟ اونچا بولو, اللہ کا ذکر. تو قالوا, صحابہ کہنے لگے, ولل جہاد فی سبیل اللہ, کیا اللہ کی راہ میں جہاد سے بھی بڑھ کر ہے اللہ کا ذکر؟ قال ولا ان يضرب بسيفه حتى ينقطع, فرمایا تلوار اللہ کی راہ میں چلاتے چلاتے تمہاری تلوار ٹوٹ جائے, اللہ کا ذکر اس سے بھی اعلیٰ ہے. ہائے 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 ہائے, اللہ کا ذکر اس سے بھی. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, سورۃ الرعد آیت نمبر 28 سے, کہ تمہارے دلوں کا سکون کس میں ہے؟ لب پہ ذکر اللہ کی تکرار ہو. شاعر کہتا ہے لب پہ ذکر اللہ کی تکرار ہو, دل میں ہر دم حق کا استحضار ہو, اس پر تو اگر کر لے حاصل دوام تو پھر بس کچھ دن میں بیڑا پار ہو. اس لیے بھائی آخر میں آپ کو ایک شاہ ولی اللہ محدث دہلوی, سارے پڑھو رحمۃ اللہ, ہائے 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 کمال کی بات ہے, کیا یاد کریں گے آپ بھی اور میں بھی. اللہ شاہ جی کی مزار اقدس پہ کروڑوں رحمتیں نازل کریں, کمال کر دی ہے. فرماتے ہیں, توجہ ہے سب کی انشاءاللہ, سمجھ لو سارے درس کا خلاصہ آ گیا. فرماتے ہیں کہ ناپاک زمین کے پاک ہونے کی دو صورتیں ہیں. ناپاک زمین کو پاک کرنے کی کتنی صورتیں ہیں جی؟ دو. نمبر ایک, اتنی بارش برسے کہ گندگی کو بہا کے لے جائے. بولو جی, گندگی کو بہا کے لے جائے. اور نمبر دو, سورج اتنا چمکے کہ نجاست کو جلا کر مٹا دے, ختم کر دے. تو فرمایا اسی طرح جب دل کی زمین نہ پاک ہو جائے تو اس کو پاک کرنے کے لیے تو دو چیزیں چاہیے. نمبر ایک اللہ کا ذکر, جس کی مثال ہے بارش کی طرح. اس میں تلاوت قرآن بھی آ گئی, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ اور درود پاک سب کچھ آ گیا, ذکر الہی کی بارش. اور دوسری اپنے مرشد کامل کی صحبت. مرشد کامل کی, جو مرشد کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو مرشد کی تجلیات سے دل کی گندگی جل جاتی ہے اور دل پاک, صاف, منزہ اور مصفہ ہو کے سامنے آ جاتا ہے. اور پھر یہ جہان بھی پار ہے اور اگلے جہان میں بھی بیڑا. آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. پڑھیے جی الصلاۃ